اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بادشاہ کا خفیہ پیغام، مکار وزیر کے نام۔ وزیر اور بادشاہ کے درمیان پیغامات کا سلسلہ جاری تھا اور بادشاہ اس کی کارکردگی سے مطمئن تھا، لیکن پھر بھی بادشاہ نے اسے ایک خط لکھا کہ وقت آ گیا ہے کہ جلدی مجھے اس تردد سے فارغ کر دو، اب مزید غم سے مجھے نجات دلاؤ۔ اس نے جواب میں کہا، آپ فکر نہ کریں، میں اسی کام میں لگا ہوا ہوں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دین میں فتنے ڈال دوں۔ ان کے 12 بڑے بڑے گروہ ہیں اور ہر ایک گروہ کا ایک امیر ہے۔ ہر فریق لالچ کی وجہ سے اپنے امیر کا غلام بنا ہوا ہے۔ اپنی چال سے سب امیروں کو وزیر نے اپنا گرویدہ کر لیا اور وہ اس کے کہنے پر اپنی جان تک دینے کے لیے تیار ہو گئے۔ پھر اس نے اصل فتنے کا آغاز کیا۔ انجیل کے احکام میں وزیر کا گڑبڑ کرنا اور اس کی چالاکی۔ اس نے ہر امیر کے نام ایک تحریر تیار کی اور ہر تحریر میں اختلاف تھا۔ ایک میں لکھا کہ اللہ کی طرف رجوع کرنا ہو تو ریاضت اور بھوکے رہنے کی ضرورت ہے۔ ایک میں لکھا کہ ریاضت کا کوئی فائدہ نہیں، اس راستہ میں سخاوت افضل ہے۔ ایک میں کہا کہ تیری ریاضت اور سخاوت تیرے اور تیرے پروردگار کے درمیان شرک ہے۔ توکل اور رضا اور غم کو نجات کا ذریعہ سمجھ لینا چالاکی اور ایک جال ہے۔ ایک میں کہا کہ اطاعت ضروری ہے ورنہ توکل ایک تہمت ہے۔ ایک میں کہا کہ کرنے اور نہ کرنے کے جو احکام ہیں عمل کے نہیں، صرف عجز کی ضرورت ہے جس سے ہم خدا کی قدرت کو پہچان لیں۔ ایک میں لکھا کہ صرف اپنے عجز کو نہ دیکھ، یہ احسان فراموشی ہے، اپنی قدرت کو دیکھ جو خدا ہی کی دی ہوئی ہے۔ ایک میں لکھا کہ عجز اور قدرت دونوں بت ہیں، ان سے آگے گزر جا۔ ایک میں کہا کہ تیرے عجز اور قدرت خود بخود گزر جائیں گے۔ ایک میں لکھا خواہش نفسانی اصل دشمن ہے۔ ایک میں عقل اور غور و فکر کو افضل بتایا۔ ایک میں لکھا کہ عقل و فکر کی شمع کو بجھا دے تاکہ ایک عدم سے لاکھوں مل جائیں۔ شمع کو بجھانے سے روح کو ترقی ہوگی۔ ایک میں لکھا کہ جو کچھ اللہ نے دیا ہے وہ ازلی ہے، اسے لے اور اس کا لطف اٹھا۔ ایک میں لکھا کہ آسان چیز دل کی زندگی اور جان کی غذا ہوتی ہے۔ جو چیز طبیعت کو ذوق دے جب گزر جاتی ہے تو شرمندگی کے سوا کچھ نہیں دیتی۔ انجام کار وہ آسان نہیں ہوتی، اور تو آسان اور دشوار کے فرق کو سمجھ۔ ایک میں کہا کہ کسی استاد کی طلب کر، محض ذاتی شرافت سے دور اندیشی حاصل نہیں ہو سکتی۔ بغیر استاد چلنے والی قوم لغزش کھا جاتی ہے۔ آخرت کو سمجھنا اپنے ہاتھ کا کام نہیں ہے، ورنہ مذاہب میں اختلاف نہ ہوتا۔ ایک میں کہا کہ اپنا استاد بھی تو ہی ہے، کیونکہ استاد کی پہچان بھی تو نے خود ہی کرنی ہے۔ مرد بن، خود اپنی فکر کر، اپنی ذاتی رائے قائم کر تاکہ وصال تک پہنچے۔ ایک میں کہا ساری کائنات ایک ذات ہے، جو دو سمجھے وہ بھینگا ہے۔ ایک میں کہا کہ 100 ایک کیسے ہو سکتے ہیں، جو یہ سوچتا ہے پاگل ہے۔ ہر ایک قول دوسرے کی ضد ہے، بتا زہر اور شکر ایک کیسے ہو سکتے ہیں۔ معنوں اور صورتوں میں اختلاف، دن رات، پھول کانٹے، پتھر موتی کا اختلاف سمجھ، یہ کلام مثنوی وحدت در وحدت ہے۔ اس بیان میں رفتار کی صورت میں اختلاف ہے، نہ کہ راستہ کی حقیقت میں۔ اس انداز کے 12 لمبے خط اس دین کے دشمن نے لکھے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی یک رنگی اس میں نہ تھی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے خم سے 100 رنگے کپڑے نور کی طرح سادہ اور یک رنگ ہو جاتے تھے، ایسی ایک رنگی جس سے طبیعت نہ اکتائے، جیسے مچھلی پانی میں نہیں اکتاتی۔ اگرچہ خشکی میں ہزاروں رنگ ہیں لیکن مچھلیوں کو وہ نہیں بھاتے۔ کیا مچھلی اور کیا پانی
اور کون سی ایسی مثال ہے جو اللہ کے مشابہ ہو؟ مخلوقات میں لاکھوں دریا اور مچھلیاں اس کے بحر سخاوت کے سامنے سر مسجود ہیں۔ بخشش کی بارشوں، سورج جیسے کرم کے لاتعداد ذرائع طلوع ہوئے جن سے بادل اور سمندر نے سخاوت سیکھی۔ مٹی اور پانی پر ذات کی روشنی پڑی، تب زمین نے دانے کو قبول کیا اور بغیر کسی خیانت کے اس کو اٹھایا۔ زمین نے یہ امانت داری اس کی مہربانی سے پائی۔ جب تک موسم بہار اللہ کا حکم بن کر نہیں آتا، مٹی میں سے سبزہ ظاہر نہیں ہوتا۔ وہ سخی جس نے جمادات کو امانت کے اور راہ روی کے آداب سکھائے، جمادات اس کی مہربانی سے لطیف ہو جاتے ہیں۔ اس کا کرم جمادات کو باخبر بنا دیتا ہے، تو اس کے برعکس اس کا قہر عقل مندوں کو اندھا کر دیتا ہے۔ جان و دل میں میرے اس جوش کو سنبھالنے کی طاقت نہیں ہے۔ میں کس سے کہوں؟ دنیا میں کوئی کان ہی نہیں ہے۔ جہاں کہیں کان تھا، وہ جوش کرم سے آنکھ بن گیا۔ وہ کیمیا ساز ہے، معجزے عنایت کرنے والا ہے۔ میرا یہ تعریف کرنا دراصل تعریف نہ کرنے کے برابر ہے، اس لیے کہ یہ وجود کے دلائل ہیں اور وجود غلط ہے۔ اس کی تعریف یہی ہے کہ اس کے آگے نیست ہو جائیں۔ ہستی اندھی ہے، اگر اندھی نہ ہوتی تو پگھل جاتی اور اپنا وجود ختم کر دیتی۔ اس مکر و فریب میں وزیر کا خسارہ اٹھانا۔ وزیر بادشاہ کی طرح نادان اور غافل تھا، جو اللہ سے پنجہ لڑانے کی ترکیب کر رہا تھا، جو زندہ قادر ہے، جو چاہے تو اس جیسے عالم سے 100 اور عالم ایک دم پیدا کر دیتا ہے۔ جب وہ اپنے معاملے میں تیری آنکھوں کو بینا کر دے تو نامعلوم کتنے عالم اس ایک نظر میں دیکھے۔ اگرچہ یہ عالم تیرے نزدیک بہت بڑا ہے، لیکن اس کے آگے ایک ذرہ بھی نہیں ہے۔ یہ عالم تمہاری جانوں کا قید خانہ ہے۔ خبردار، اس جانب دوڑو جو خدا کا میدان ہے۔ یہ عالم محدود لیکن وہ لامحدود ہے۔ نقش و صورت اس معنی کے سامنے آڑ ہیں۔ فرعون کے لاکھوں نیزے موسیٰ علیہ السلام کی لاٹھی نے توڑ دیے۔ جالینوس کی لاکھوں طبیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ان کی پھونکوں کے سامنے بیکار ہیں۔ اشعار کے لاکھوں دیوان نبی امی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے موجب ننگ بن گئے۔ ایسے غالب خدا کے آگے کوئی کیسے قربانی پیش نہ کرے اگر وہ کمینہ نہیں ہے۔ پہاڑ جیسے بہت سے دلوں کو اس نے اکھاڑ دیا۔ چالاک پرندے کو 2 پیروں کے ہوتے ہوئے ہوا میں لٹکا دیا۔ عقل کو تیز کر لینا راہ نہیں، اس کا فضل عاجزی کے سوا کسی کی دستگیری نہیں کرتا۔ بہت سے خزانے جمع کرنے والے عقل مندوں کے لیے تمسخر کا نشان بن گئے۔ دنیا کا محل اور باغ تیرا قید خانہ ہے۔ یہ سب ملکیت و مال تیری جان کے لیے مصیبت ہے۔ ایسے کام نہ کر جن سے خدا تجھے مسخ کر دے۔ تیری روح تو تجھے عرش بری کی طرف لے جاتی ہے، لیکن تو پانی اور مٹی کی طلب میں نچلے درجوں میں آتا ہے۔ تو نے آدم علیہ السلام مسجود کو نہیں پہچانا۔ تو آدم علیہ السلام کی اولاد ہے۔ ذلت کو شرافت کب تک سمجھے گا؟ کب تک تو اس دنیا کو جمع کرنے میں لگا رہے گا؟ وزیر جیسے عیار اور اس جیسے لاکھوں کو خدا ایک چنگاری میں نیست و نابود کر دیتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں پال دیتا ہے اور خوف کو روح کے اطمینان کا ذریعہ بنا دیتا ہے۔ اس کی علت آفرینی سے میں دیوانہ ہوں، اس کی سبب سازی سے میں سرگرداں ہوں، اور اس کی سبز سوزی سے بھی حیران ہوں۔ وزیر کا مکر کرنا، تنہائی میں بیٹھنا اور قوم میں شورش پیدا کر دینا۔ جب مکار بد اعتقاد وزیر نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دین کو فساد ڈالنے کے لیے بدل ڈالا، تو وہ دوسرا مکر یہ کیا کہ خود تنہائی میں جا بیٹھا۔ مریدوں میں شوق کی شورش ڈال دی۔ اس کے فراق کے شوق میں لوگ دیوانے ہو گئے۔ اس کی جدائی اور حال کی گفتگو کرتے اور وہ تنہائی میں اپنے مجاہدے میں مصروف تھا۔
وہ آہو زاری کرتے کہ تیرے بغیر ہمارے لیے روشنی نہیں ہے۔ لاٹھی پکڑنے والے کے بغیر اندھے کا کیا حال ہوتا ہے۔ خدا کے لیے اس سے زیادہ ہم سے جدا نہ رہ، ہم بچوں کی طرح ہیں اور تو ہمارا دایا ہے۔ وہ جواب دیتا، میری جان دوستوں سے دور نہیں ہے، لیکن میرے لیے باہر آنے کا حکم نہیں ہے۔ امیر سفارش کے لیے آئے اور مرید عاجزی سے کہنے لگے کہ ہمیں محروم نہ کر، ہمیں تیری میٹھی باتیں سننے کی عادت ہو چکی ہے، ہم نے تیری دانائی کا دودھ پیا ہے، خدا کے لیے ہم عاجزوں کی فریاد سن لے۔ اس ویڈیو کو سننے کا بہت بہت شکریہ۔ انشاءاللہ ملتے ہیں اگلے ایپیسوڈ میں۔ اللہ حافظ۔